السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں گورڈن کالج کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے ہمارے اس لیکچر کا موضوع جو ہے وہ سال دوم کے نصاب میں جو خواجہ میر درد کی غزلیں شامل ہیں اس میں سے آج ہم غزل نمبر 2 جو ہے وہ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے بارے میں جانیں گے، اس کے شعر کے مفہوم اور پھر تشریح کریں گے۔ تو میں نے خواجہ صاحب کی یعنی کہ خواجہ میر درد کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے فن کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا، تو آج ہم غزل سے ہی سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے کہ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ تو تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں ہے وہ ایک ایسے پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اگر انسان کا دل ہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ زبان پسند ہے کہ جو ذکر خدا بندی میں تر رہے۔ یوں بھی اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں کے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا معجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے کہ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی وہی آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ تو شاعر یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوگی تو وہ ایک ایسے پھول کی مانند ہوگا کہ جس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو جب ان پھول کے اندر سے خوشبو نکال لی جائے تو وہ محض رنگ ہی رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ ظہیر کاشمیری صاحب کا بھی ایک شعر ہے کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ تو یعنی کہ پھول جو ہے وہ فقط رنگ رہ جاتا ہے اگر اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، تو انسان کا دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کی جس طریقے سے اس کو اپنے جسم کو جو ہے وہ حرکت میں لانے کے لیے، صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے جس طریقے سے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کو، اس کی روح کو، اس کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان کی روح کا، اس کے دل کا جو ہے اس کی خوراک ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہے تو اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے صوفیاء جو ہیں وہ اپنے دل کو اتنا پاک کر لیتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر سے اس دنیا کی تمام تر خواہشات اور آسائشیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تمام آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر محض اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی خواہش نہ ہو۔ اور یہ لازمی بات ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونا لازمی ہے، کہ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوگی وہ دل ناکارہ ہوگا، وہ دل پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس شعر کے اندر شاعر نے ایک ایسے پھول سے تشبیہ دی ہے، ایک ایسے پھول سے تشبیہ دی ہے کہ جس کے اندر خوشبو نہیں ہے، جس دل کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے
وہ پھر پھول ایک ایسے پھول کی مانند ہوتا ہے کہ جس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی. تو جس پھول کے اندر خوشبو نہیں ہو تو وہ محض رنگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو وہ دل محض ایک بیکار چیز ہے، وہ ناکارہ چیز ہے، وہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوتی. تو آئیے اب ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو آئیے اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو. تو پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ حول و قوت یعنی کہ قدرت اور طاقت، کبھو یعنی کہ کبھی. تو تشریح کرنے سے پہلے ہم مفہوم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہی کارساز ہے اور کارکشا بھی. تو یعنی کہ شعر کے اندر شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اگر ہمارے ساتھ نہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا نہ فرمائے تو ہم اس دنیا میں نہ نیکی کر سکتے ہیں اور نہ برائی سے بچ سکتے ہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مختار کل ہے اور وہی جو ہے وہ حقیقی قوت کا خزانہ ہے. تو ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اسی کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کوئی توفیق عطا نہ کرے تو انسان کچھ بھی نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہی ہے جو اسباب کو بنانے والی ہے. اسباب کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی لیے حقیقی کارساز وہی ہے. اگر وہ اسباب مہیا نہ کرے تو کوئی انسانی ارادہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جو ہے اسباب بنانے والا ہے اور ان اسباب کے ذریعے سے انسان کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. مگر اسباب کون بناتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور انسان جو ہے اگر اس دنیا کے اندر کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کو کس کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ اس کو اللہ تعالیٰ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اگر انسان اس دنیا کے اندر ناکام ہوتا ہے تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے کہ وہ اس کی آزمائش ہو سکتی ہے، آزمائش ہے. اور اسی طریقے سے کہ جو اب ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی یہ شعر جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس نیکی کرنے کی قوت اور بدی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ و برتر اور بلند مرتبے والا ہے. تو اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو اس کا کیا مفہوم ہے کہ نہ ہم بدیوں سے بچنے کی ہم میں ہمت ہے اور نہ ہم نیکی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، بلکہ یہ ساری توفیق جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر انسان کسی برائی سے بچ جاتا ہے تو بھی اسے اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اس برائی سے. تو اگر اس کی مدد درمیان سے اٹھ جائے تو اس کی ہر کوشش بیکار ہو جاتی ہے. یعنی کہ انسان کی ہر کوشش بیکار ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے، وہ کسی کو بھی کچھ بھی عطا کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر جو ہے وہ محنت کرتا رہے اور اس کو کچھ بھی عطا نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختار کل ہے تو وہ کسی کو بھی کچھ بھی عطا کر سکتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے. اس شعر کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور شاعر جو ہے اس شعر کے اندر یہی بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے
انسان صرف اسباب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ تو اب ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ دوسرا شعر ہے کہ جوں نور نظر تیرا تصور، جوں نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ اگلا شعر ہے کہ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ ہے کرم تیرا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ ہے کرم تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تو اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ تو پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ تمنا یعنی کہ خواہش۔ مفہوم اس کا یہ ہے اگرچہ میری ہر تمنا پوری ہوئی ہے، لیکن اب یہ آرزو ہے کہ دل میں کوئی آرزو باقی نہ رہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ درد جو ہیں وہ ایک صوفی شاعر ہیں اور عملی طور پر بھی صوفی ہیں۔ تو صوفیاء کا جو مطمع نظر ہوتا ہے یا جو ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو اس دنیا کی خواہشات سے پاک کر لیں اور اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کو بسائیں۔ مگر انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر، انسان کے اندر جو ہے وہ خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی ہی رہتی ہیں، یعنی کہ ایک انسان کی اگر ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اگلی خواہش کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے دل کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خواہش ضرور رہتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جس چیز کی بھی تمنا کی ہے وہ مجھے ملی ہے، مگر میری یہ آرزو ہی رہی کہ میرے دل میں کچھ بھی آرزو نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر بتانا چاہ رہے ہیں، شاعر اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ انسان کو اگر روحانیت میں ترقی کرنی ہے، اگر جو ہے وہ اس راہ سلوک کی راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کیا آرزو ہونی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر سے تمام آرزوئیں جو ہیں، تمام خواہشات جو ہیں اس دنیا کی، وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ انسان کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ جو اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی خواہش جو ہے وہ ابھرتی رہتی ہے، اور انسان انہی خواہشات میں الجھا رہتا ہے اور انسان انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد جو ہے اس دنیا میں آنے کا وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرے دل میں کوئی بھی خواہش نہ ہو، کیونکہ انسان اگر اس دنیا کی خواہشات کو اپنے دل میں پال لے تو انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اور انسان اس دنیا میں گھر جاتا ہے۔ وہ ایک خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کے سامنے دوسری خواہش ابھر آتی ہے اور وہ ان کی تکمیل کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر انسان کو اگر ترقی کرنی ہے، راہ سلوک اختیار کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی خواہش ہی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو۔ ویسے یہ ایک بہت ہی اچھا شعر بھی ہے کہ یہ بھی آرزو ہے کہ دل میں کوئی آرزو نہ ہو، یعنی کہ یہ بذات خود ایک خواہش ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی خواہش نہ ہو۔ اور تو یہی غالب نے بھی کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یعنی کہ ہر وقت جو ہے انسان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے وہ ضرور رہتی ہے۔ تو یہاں پر ویسے بھی اس شعر کے اندر شاعر نے جو ہے فقر و غنا کا ایک بہترین اصول دیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کوئی خواہش ہی نہ کرے، کیونکہ جب وہ دل میں کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، کوئی تمنا رکھتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کی تکمیل کی خاطر جو ہے وہ
جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے اس خواہش کی پوری ہونے کا، اور ویسے انتظار جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ موت سے بھی بدتر ہے انتظار. تو لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اس اذیت سے بچا رہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر کوئی بھی خواہش نہ ہو. اور ویسے بھی جو صوفیاء کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کو مار دیں اور نفس مطمئنہ کو اپنائیں. تو وہ اپنے دل کو ویسے بھی صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دل وہ اپنانا چاہتے ہیں کہ جس دل کے اندر کوئی بھی خواہش نہ ہو. تو یہاں پر شاعر یہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے جو بھی اس دنیا کے اندر تمنا کی ہے وہ مجھ کو ملا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کوئی بھی آرزو نہ ہو. تو میرا دل ایسا صاف شفاف آئینے کے جیسا ہو جائے گا اور اس کے اندر محض اللہ تعالیٰ کی ہی یاد ہوگی اور اس دنیا کی کوئی بھی خواہش نہیں ہوگی. تو حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جوں شمع جمع ہوویں گر اہل زباں ہزار، جوں شمع جمع ہوویں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اہل علم کو چاہیے کہ محفل میں شمع کی مانند خاموش رہیں. یعنی کہ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اہل علم کو جو ہے وہ شمع کی مانند کہہ رہا ہے، شمع سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جس طریقے سے شمع جلتی ہے پگھلتی ہے مگر بولتی نہیں ہے، حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی. تو اسی طریقے سے شاعر کہہ رہا ہے کہ اہل زبان خواہ کتنے ہی جمع ہو جائیں مگر ہونا یہ چاہیے کہ وہ آپس میں کبھی گفتگو نہ کریں، یعنی چپ رہیں. کہ سکوت بھی جو ہے وہ ایک فصیح و بلیغ گفتگو کا نام ہے. شاعر نے اس سکوت کے لیے شمع سے تشبیہ دی ہے جو سراپا سکوت ہے. اس کا جلنا بھی سکوت ہے، اس کا پگھلنا بھی سکوت ہے. گویا وہ ہر لمحہ فنا کے گھاٹ اترتی رہتی ہے لیکن شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتی. اس کی یہی خاصیت اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. تو یعنی کہ اس شعر کا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، معرفت اختیار کر لیتے ہیں اور انہیں معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اسرار خداوندی کو حاصل کر لیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس راز کو افشا نہ کریں، کیونکہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خواص کی ہوتی ہیں، جو خاص ہی سمجھ سکتے ہیں. وہ ایسی باتوں کو اگر عام لوگوں کے سامنے کیا جائے تو عام لوگ جو ہیں ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اس سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپس میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ عام لوگ اس بات کو غلط بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتوں سے فتنہ و فساد بھی پھیل سکتا ہے. اگر خواص کی بات عام کے سامنے عوام میں کر دی جائے تو ایسی باتوں سے فتنہ و فساد پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے اہل زباں کو چاہیے کہ وہ عام آدمیوں کے سامنے راز کی باتیں ہرگز نہ کریں. جس طریقے سے غالب بھی کہتا ہے کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. تو شاعر جو ہے اس شعر کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. اس شعر کا ایک یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. تو ایک اور اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ غم جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. کسی بھی انسان کو غم اور مصیبتوں سے فرار ممکن نہیں ہے. جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے اسے مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ان حالات کے اندر صبر سے کام لے
اور وہ چیخ و پکار نہ کرے، وہ ہر کسی کے سامنے اپنے درد کو آشکار نہ کرے اور نہ ہی کسی سے شکوہ و شکایت کرے۔ تو اس لیے اسے چاہیے کہ اگر یہ مصیبت مجھ پہ آئی ہے تو یہ میرا امتحان ہے، اور اس کو اس کا بہادری کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ تو اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ سرتا قدم زبان ہے جوں شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو گفتگو کریں۔ اگلا شعر ہے کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جو ڈوبنا ہو تو اتنے سکون سے ڈوبو، جو ڈوبنا ہو تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ لگے۔ تو اگلا شعر ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ چلیں جی، اب میں اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یہاں تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ تو پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ جوں صبح یعنی کہ صبح کی طرح، صبح کی مانند، چاک سینہ پھٹا ہوا سینہ، رفو گراں رفو کرنے والے، کسو کے یعنی کہ کسی کے۔ تو اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ میرے چاک سینہ کو رفو کرنے والوں، صبح کی روشنی کی طرح میرا سینہ بھی چاک ہے، لہٰذا اس کو رفو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو یعنی کہ اس شعر کے اندر شاعر نے جو ہے وہ ہماری شاعری کا ایک روایتی موضوع باندھا ہے، اور اس روایتی موضوع کو بیان کیا ہے کہ دیوانگی جو ہے وہ عشق کی وہ کیفیت ہے جس میں دیوانہ بے خودی کے عالم میں صحرا کا رخ کرتا ہے اور اپنا گریباں چاک کر لیتا ہے۔ عقل کا کام پھٹے ہوئے گریباں کو رفو کرنا ہے، جبکہ جنوں کا کام اسے چاک کرنا ہے۔ یعنی کہ عقل جو ہے وہ انسان کو مصلحت سے کام لینا سکھاتی ہے، لیکن عشق جو ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو دیوانگی کی سطح پر پہنچ جاتا ہے، جو جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے، وہ عقل والوں کے اس حالت کو سمجھنا عقل والوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے عقل والے سوچتے رہ جاتے ہیں، عشق والے ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کہ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی کہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ مصلحت سے کام لیتی ہے، سوچتی رہتی ہے، مگر عشق جو ہے وہ کام کر لیتا ہے۔ عقل سوچتی ہے، عشق کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر جو ہے وہ کچھ بھی کر جاتا ہے، وہ پھر مصلحت سے کام نہیں لیتا، وہ پھر بتوں کو توڑ دیتا ہے اپنے یار کی محبت میں۔ تو جنوں جب انتہاؤں کو چھوتا ہے تو بے چینی اور اضطراب عاشق کے دل میں آگ لگا دیتے ہیں، یہی آگ عاشق کو بار بار اپنا گریباں چاک کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رفوگر جو ہیں وہ گریباں کو تو رفو کر دیتے ہیں، مگر اس آگ کو بجھانا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے وہ یہ شعر بھی ہے کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفوگر رہے رفو کرتے۔ یعنی کہ رفوگر جو ہیں وہ رفو تو کر سکتے ہیں چاک کو، لیکن وہ اس آگ کو بجھا نہیں سکتے کہ جس وجہ سے ایک عاشق جو ہے وہ اپنا گریباں چاک کرتا ہے اپنا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس شعر کے اندر شاعر نے چاک سینہ کو صبح سے تشبیہ دی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ شب کے جو ہیں وہ تاریک و دبیس پردوں کو پھاڑتا ہے اور صبح نکالتا ہے، تو اسی طریقے سے ادھر رات کا سینہ چاک چاک ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے۔ تو جنون کی دنیا میں بھی سینہ چاک چاک ہوتا ہے تو دل کا سورج اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی چاک صبح سے سورج ابھارتے ہیں، اہل جنوبی چاک گریباں سے دل کی تابندگی کے جلوے دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے احمد ندیم قاسمی کا بھی ایک شعر ہے
کہ تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے اے جنوں، چاکے سحر سے چاکے گریباں ملا کے دیکھ۔ تو یعنی کہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ جنون کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کو سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور عام لوگ اس چاک کو جو ہے وہ ہرگز رفو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد، وہ اس کی تڑپ اور اس کی آگ کو بجھا نہیں سکتے۔ وہ چاک کو کتنی مرتبہ سیئیں گے کہ عاشق جو ہے وہ تو تمام عمر جو ہے وہ اپنا گریباں جو ہے ہمیشہ چاک کرتا رہتا ہے۔ تو کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی ایک عاشق کے گریباں کو سینا، اس کو رفو کرنا۔ تو ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ آخری شعر ہے، یعنی کہ مقطع ہے، کیونکہ اس مقطع جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شعر ہوتا ہے غزل کا جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا گرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ تو پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ اہل صفا یعنی کہ نیک لوگ، آئینہ دل یعنی کہ دل کا آئینہ، روح یعنی کہ چہرہ۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے درد، اگر دل میں غیر اللہ کی صورت یعنی کہ محبت ٹھہر جائے تو نیک لوگوں کی محفل میں سرخروئی حاصل نہ ہوگی۔ تو جیسے کہ بنیادی طور پر اہل ایمان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے ان کی عبادت و ریاضت کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، وہ اپنے دل کے اندر سے یہ جو دنیاوی خواہشات اور آسائشیں ہیں ان کو ختم کر دیں۔ تو اپنے دل کو پاک صاف کرنے کی جو اہل ایمان ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں اور اللہ کے نیک لوگ جو ہیں، ان کے نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں کسی دنیاوی چیز کا عکس یا خواہش یا غیر اللہ کی صورت جگہ بنا لے تو اس دل کی حیثیت ایسے آئینے کی ہے کہ جس میں زنگ لگ گیا ہو اور اس میں کچھ نظر نہ آئے۔ اور اسی طریقے سے شاعر یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے دل کی حیثیت یعنی کہ زنگ آلود جو ہو چکا ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ صوفیاء اور نیک دل لوگ، نیک بندوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے وقت ہوتا ہے ان کے سامنے۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر اگر کوئی اور صورت گھر بنا لے اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ، تو اس کا دل کا جو آئینہ ہے وہ دھندلا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا جلوہ جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتا پھر، اور نہ ہی وہ خدا کے حسن و جمال کا ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو مومن کا دل تو وہ دل ہوتا ہے کہ جس میں خدا کی محبت ہو اور اس کا خوف بھی ہو، تاکہ آدمی دنیا کی آلودگیوں اور خطا کاریوں سے بچا رہے۔ تو انسان ایک پاک ہستی جو ہے، ایک اہل ایمان جو ہیں، اور کسی بھی انسان کا دل، کسی بھی جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، تو اس کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ بالکل پاک ہو، اور اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کی یاد ہو۔ تو شاعر یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور راہ سلوک میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ تمام کی تمام خواہشات سے اور اس دنیا کے اندر کسی غیر اللہ کی یاد سے خالی ہونا چاہیے، اور اس کے دل کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی
ذات اور اس کی ہی یاد ہونی چاہیے۔ تو اب ہم اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔ اگلا شعر ہے کہ ہر چند آئینہ ہوں پر اتنا ہوں نا قبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا، یہ غزل جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو پھر آئندہ جو ہے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔